بھی پہچان کہ یہ کس قسم کا مرد، شوہر کو بتا دیتی کہ کوئی لچا ہے یہ، بس کھانا کھلائیں اس کو فارغ کر دیں، ادھر رکھنا نہیں ہے آپ نے رات جان سنائیں۔ چھوٹا نہیں یہ بڑا میرے عرصے سے ہم دبئی رہے ہیں، ایک ڈیرے میں رہے ہیں، یہ بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں کہہ رہی ہوں نا، تو بیوی جب یہ کہہ دینا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی رولنگ آخری رولنگ ہے، یہ اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو یہ عورت پہچان لیتی ہے اچھے برے مرد۔ تو انہوں نے اب روپے پیسے والا تو کوئی معاملہ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا اجرت طے کی، انہوں نے کہا کہ انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج، میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تیرے ساتھ بیاہ دیتا ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ کسی کو ایسے ہی گھر میں رکھ لیں آپ مزدوری پہ اور گھر والوں کے ساتھ اس کا کوئی محرم کا رشتہ نہیں ہے، تو بہترین طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو بچی کے ساتھ بیاہ دیا جائے تاکہ رشتہ داری کا تعلق بھی ہو جائے اور حرمت بھی ہو جائے اور اس کا بندوبست بھی ہو جائے۔ کہا میرے تم 8 سال میری اگر بکریاں چراؤ تو یہ میری دو بیٹیاں ان میں سے جس کے ساتھ چاہو نکاح کر، یہ ہے نکاح کو آسان کرنا۔ ہمارے یہاں اس وقت تو مسئلہ بڑا یہ ہے کہ بیٹی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر یا تو وہ پڑھا ہوا ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ یا پھر ویل اسٹیبلشڈ ہو، وہ پیسہ دلا ہو، بڑا کاروبار ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، تو پھر ان پڑھ بھی چل جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکے اس سٹینڈرڈ کو پہنچتے جو ہے وہ مرد ہی نہیں رہتے۔ اور دوسری طرف لڑکیوں کے معاملے میں بھی یہی اچھا ہوتا ہی ہے کہ لڑکی کا جب رشتہ نہیں آتا تو والدین یہ کہتے ہیں کہ چلو تب تک پڑھتی رہے، کون سا رشتہ آیا ہوا ہے، شوق سے نہیں پڑھاتے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ ویلی نہ بیٹھے، بیزی رہے، تو وہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب وہ اوور ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کے سٹینڈرڈ کا لڑکا نہیں ملتا۔ ظاہر ہے ایک عورت نے اگر ایم اے یا ڈبل ایم اے یا کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس کے لیے اب انڈر میٹرک یا مڈل پاس یا پرائمری پاس لڑکا تو نہیں نہ دیکھا جائے گا، وہ بھی تو یہ دیکھتے ہیں کل سہیلیوں سے تعارف کروائے تو کسی بندے کا پتر کروائے نا، تعارف کروا کے اسے سکون میں لے آ دیکھتے ہیں۔ عورتوں میں تقابل کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ماتم کی بھی تقریب میں جب یہ اس میں مجلس میں جاتی ہیں تو بھی جائزہ لے کے جاتی ہیں کہ وہاں ذرا شریک ہوں گے، فلاں بھی آئے گی، فلاں بھی آئے گی، فلاں بھی آئے گی، تو کیا کہیں، اس وقت بھی نہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی، جو بھی ہوتا ہے جس میں نکل پڑتے ہیں۔ تو ان کے اندر شوہر کا تقابل کا جذبہ کیا ہوگا، یعنی بالکل اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بندے کا پتر ہو، دیکھنے میں بندے کا پتر لگتا ہو، اور ویل سوٹڈ بوٹڈ ہو، وہ تعارف کروا کے وہ پھر ان کے تاثرات نوٹ کرتی ہے کہ جن کو بتایا ان پہ کیا بیتی ہے، میرے شوہر کو دیکھ کے ان پہ کیا ہو۔ تو آج کل یہ مسئلہ ہے بچیوں کا، نکاح مشکل کر دیے گئے ہیں، لڑکا یہ کرے یہ کرے یہ کرے، اتنا سونا ڈالے، سونا نہ بھی ڈالے، کچا گھر ہو، لیکن شادی کر دینی چاہیے۔ آپ کتنے بھی بند ہیں نا انسانی استطاعت کے مطابق، بچی رب نہیں بسانی ہوتی۔ آپ بہت زیادہ جب اس پہ کرتے ہیں نا کہ آپ بچی کو بسا لیں گے تو آپ وہ جو رب پر توکل والا ہے نا وہ کھانا خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی اصل میں اہم چیز ہوتی ہے شادی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ سونا سارا کچھ جو بھی ہے اس کے باوجود گھر بستا نہیں۔ آپ لکھوا لیں، اتنے پلاٹ لکھوا لیں، کوٹھی لکھوا لیں، اس میں کہ شاید طلاق نہیں دے گا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہی عذاب بن جاتا ہے اور آپ کو وہ سب کچھ واپس کر کے طلاق لینی پڑتی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ کم سے کم آسانی کے ساتھ، جیسے یہی اصل میں سنت انبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتایا کہ یہ فاطمہ تیری ہے اگر تو اس کو دکھ نہ دے، یہی شرط ہے، اور حضور نے کچھ نہیں لیا۔
اسی شرط پر نکاح کیا کہ اگر تم اس کو راضی رکھ سکتے ہو تو یہ تیری، نکاح کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 8 سال تم میرے یہاں بکریاں چراؤ اور ان میں سے کوئی ایک بیٹی تم پسند کرو۔ ظاہر ہے جو بولی تھی وہ کہتے جڑا بولے ہوئی ہوا کھولے، اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام شادی ہو گئی۔ اور انہوں نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا، بچوں کے باپ نے کہا، شیخ مدین نے، وَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 8 کے بجائے 10 سال کر دے بکریاں چرائے تو یہ تیری مہربانی، یعنی تیرے اوپر ہے۔ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصالحین، تو مجھے صالح لوگوں میں سے پائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے خدا زبانی کروں گا۔ تو معاہدہ 8 سال کا ہے، 10 سال تیری مہربانی ہے یار، جوان آدمی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قال ھذا بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہے، اور آپ اس معاملے میں دونوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں مدت، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ واللہ علی ما نقول شہید، ہم نے جو کہا اس پہ اللہ گواہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 10 سال انہوں نے پورے کیے، یعنی احسان کیا۔ یہ نبیوں کی سنت، یہ نبیوں کی سنت ہے، احسان کیا، 8 کے بجائے 10 سال پورے کیے۔ اور اشتیاق اتنا تھا کہ بچی بیوی کو اسی حاملہ حالت میں دے کر وہاں سے چل پڑا۔ یہ وطن کی محبت ہوتی ہے، حالانکہ موسٹ وانٹڈ تھے وہاں پہ، لیکن وہ بہن بھائی، وہ گلیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء پر گئے تو آپ ایک گھاٹی پھرتے پھر رہے تھے مکے، 7 سال باہر رہے۔ تو اسی طرح ہم پردیشیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہم جب یہاں سے سال 2 سال 2.5 سال بعد جاتے ہیں تو ایک ایک درخت، ایک ایک بنا ہمیں اسی طرح جیسے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اس طرح لگتے ہیں، پیار محبت سے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ساری یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں جاتے ہی وہاں وہ ہڈیوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، شوگر کا لیول جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ یار یہ پاکستانی کتنی خوش قسمت کہ وہ یہاں رہتے ہیں، نیچرل گرینری ہے، یہ درخت ہیں۔ رستے میں کئی جگہ گاڑی رکوا کے، ٹیکسی رکوا کے، تو بندہ کھڑے ہو کر باہر نکل کے دیکھتا ہے، چائے بھی پئیں گے، ذرا منظر دیکھیں۔ آپ اسلام آباد سے جب رواد کی طرف آتے تھے تو دیکھنے والی سینری بہت پیارا علاقہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اس بے قراری میں نکلیں، یہ جو علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ وطن کے بارے میں، یہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ قرآن کے مقابلے میں علامہ اقبال کا شعر یوں پڑھ دیتے ہیں کہ جیسے قرآن کے بعد بھی کوئی نازل ہوئی ہے کتاب آسمانی۔ وہ انسان ہے بھائی، اور خاص کر کے پھر شاعر ہیں، فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، قافیہ ٹھیک رکھتے ہیں اپنا، وہ یا کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دیکھو نا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، تو وہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کافروں کے منکر ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ ظاہر ہم کافروں کے لیے کافر ہیں، کافر ہمارے لیے کافر ہیں، اور ہمارا خدا بھی ان کا کافر ہے، یعنی خدا بھی ان کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن خدا کے لیے کافر کا لفظ جو ہے وہ کافیہ درست رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا نا، بات اگرچہ ٹھیک ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تو انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن وطن کی مذمت جو ہے، یہ تو آپ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، وطن کے نام پر ہی تو دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ہاں کہ جی اس وطن میں، وہ وطن جب نہیں تھا تو آپ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، سر اتارنے والا اور فلاں 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 والا،
تو بھائی صاحب آپ اور کہیں جا کے کر لیں، اگر یہاں آپ کا کام نہیں چلتا تو اس کے لیے ملک تو برباد نہ کریں نا آپ، اس لیے کہ جی وطن کوئی چیز نہیں۔ نبیوں کو اپنے وطن کی گلیاں جو ہے آپ نے جب کہا کہ میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تو مجھے لوگوں نے نکالا، مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ ان کی جائے پیدائش ہے۔